ہوتی آپ کو کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اب یہ ایک تھوڑی سی وضاحت کے بعد پھر میں اگلی حدیث کی طرف آتا ہوں کہ ہوتا دیکھیں یہ ہے ہمارے ہاں کہ میں جب ریکارڈنگ کرانے آتا ہوں اپنے بخاری شریف کی، تو میں ایک دن میں 3 ہم 4 5 پروگرام ریکارڈ کراتے ہیں، کیونکہ شوٹس مسلسل چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات 5 6 دن کا گیپ ہوتا ہے، تو وہ ذہن میں نہیں رہتا کہ کون سی حدیث بیان کی تھی اور اب کون سی کرنی ہے، بعض اوقات یہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ 74 نمبر حدیث بیان کرنے کے بعد پھر 75 76 77 78 یہ 4 حدیثیں مجھے ذہن میں نہیں رہی، اور میں 79 پر آ گیا۔ میں نے وہ کھول کے دیکھا تو مجھے ایسے ہی یاد آیا کہ میں نے اب 79 کرنی ہے، تو میں 79 پر آ گیا اور بیچ کی 4 حدیثیں نکل گئیں۔ اس مختصر وضاحت کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 88 نمبر حدیث ہم نے ذکر کی ہے، لیکن چونکہ 4 حدیثیں پیچھے کی نکل گئی تھیں تو میں اب ان 4 کو پہلے لے لیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ 89 حدیث نمبر سے آگے چلیں گے، تاکہ ہمارا بیچ میں ربط بالکل ٹوٹے نہیں، یہ حدیثیں ہو جائیں پھر بعد میں ہو سکتا ہے خود میرے ذہن میں نہ رہیں۔ تو 75 نمبر حدیث کے اوپر ہم آئیں گے۔ اس کے لیے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا باب کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اس سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اس پہ تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، گلے ملے، سینے سے لگایا، اور آپ نے دعا کی اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اس میں بس اتنے الفاظ ہیں، لیکن وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کس نے رکھا؟ تو بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ اس وقت سرکار بہت خوش ہوئے آپ کی خدمت پر، اور ان کو گلے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا یعنی قرآن عظیم کا علم سکھا دے۔ تو میں اس حدیثوں کو ملا کر پھر اس میں انشاءاللہ ہم درس کریں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ بزرگوں کی خدمت کرنے میں بہت اجر و ثواب ہے، بڑا مقام ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو سکے آپ علماء کی خدمت کریں، فقہاء کی خدمت کریں، اسی طرح جو واقعی باعمل پیر حضرات ہیں، مشائخ ہیں، ظاہر باشرہ بھی ہو، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، صاحب علم بھی ہوں، اور اپنے متبعین کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوں، انہیں نیکی کی طرف مائل کرتے ہوں، ایسا اگر آپ کو بزرگ مل جاتا ہے اس دور میں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی جتنی دعا آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی اعتدال کے ساتھ، جیسے ہم آپ کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا حاصل کرنے کے مطلب جذبے میں آپ دیگر شرعی قیودات کو نہ فراموش کر دیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ ان کا دل بھی خوش کریں تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس میں بھی بعض اوقات ریاکاری کا عنصر آ جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان بزرگ کی خدمت کرو تو ان کی صحبت میں نمبر بن جائیں گے، یہ سب کے سامنے میری تعریف کر دیں، میری پیٹھ تھپک دیں، مجھے اپنے قریب بٹھا لیں، کوئی تحفہ نکال کر مجھے دے دیں۔ یہ ہم لوگوں کی بعض اوقات خواہشیں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اخلاص بعض اوقات تو دور دور تک نظر نہیں آتا، یعنی باقی نہیں رہتا، اور بعض اوقات ہوتا ہے تو بہرحال مکس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی ہے لیکن یہ دنیاوی فائدے حاصل کرنا بھی مقصود ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک اچھا کام کریں تو صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی تعریف نہ چاہیں۔ اگر کوئی کر لے تعریف، بہرحال آپ کے چاہے بغیر تو ایک الگ بات ہے، اور آپ کے چاہے بغیر اس تعریف سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ لیکن اولاً یہ منصوبے بنانا کہ یار میں کیسے ان کی کوئی خدمت کروں تو تعریف جملے نکلے، پھر سب لوگوں کے اندر مجھے مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے اور میں ان کے قریب ہو جاؤں، قریب ہوں گا تو بڑے مزے آئیں گے، کیونکہ جہاں بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ مرکزی نگاہ بنتے ہیں، تو جو مرکز نگاہ بنتے ہیں تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی خود بخود بن جاتے ہیں، انہیں بھی حظ نفس حاصل ہوتا ہے۔ جہاں جا رہے ہیں لوگ گاڑی میں بٹھا رہے ہیں تو جو ساتھ جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی متبعین بھی ان کے جو قریب والے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو مزے بہت آتے ہیں۔ ویسے کسی بزرگ کی اگر آج کل کے دور میں صحبت مل جائے،
بزرگوں کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھتے ہیں تو یہ متبعین بھی کھا رہے ہیں بیٹھ کے، زبردست کھانے، عزت مل رہی ہے، اچھے مقام پہ بٹھا رہے ہیں، وہ باہر کی وزٹ پہ جا رہے ہیں تو باہر بھی جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پورے ادھر ادھر، تو بڑے مزے ہوتے ہیں۔ تو یوں معاذ اللہ مزوں کے لیے اگر کوئی کرے گا تو مزے تو حاصل ہو جائیں گے، پھر آخرت کا ثواب تو نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے کسی بزرگ کی صحبت حاصل کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے بھی اخلاص کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اعتدال ہو، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر بزرگ کی خدمت بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرماتے ہیں مجھے سینے سے لگایا، یعنی نبی کریم دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمن معنی ہوتا ہے ملا لینا، دو چیزوں کو ملانا، گویا کہ ایک معانقہ لفظ بھی آتا ہے اس کے، عانقہ یعانق معانقتن معنی گلے ملنا باہم، اور یہ دمن معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا باہم مل جانا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سینے سے لگایا، اس کا مطلب سینے سے سینہ ملا، وہی گلے ملنا۔ اس سے معلوم ہوا گلے ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، سنت ہے، اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی ناجائز معاملہ نہ ہو، ناجائز سوچ فکر نہ ہو، تو گلے ملنا بالکل سنت کریمہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب کسی ایک مقام پہ کسی ایک فعل کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اب وہ عمل آپ کہیں پر بھی کریں گے بالکل جائز ہوگا۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مصافحہ کرنا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہاتھ ملانا سنت ہے۔ اب وہ ہاتھ آپ چاہے مطلب کسی سے ملاقات کے وقت ملائیں، جاتے ہوئے ملائیں، نمازوں کے بعد ملائیں، تو نفس مصافحہ ہاتھ ملانا یہ تو سرکار سے ثابت ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ہی گلے ملنا جب سرکار سے ثابت ہو گیا، اب چاہے اب عید بقرہ عید میں گلے ملیں یا اس کے علاوہ گلے ملیں، گلے ملنا تو سنت کریمہ ہے نا۔ آپ کو کہے اس موقع پر کیوں مل رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا اور آپ نے اس عمل کے سلسلے میں کسی وقت کی قید نہیں لگائی، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ اس کا مطلب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں گلے ملنا سنت تو ہے لیکن عید اور بقرعید کے بعد نہ ملے۔ بھئی کیوں نہیں ملے وہ آپ بتائیں۔ بھئی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ملے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے بھئی ثابت نہیں ہے، نبی کریم نہیں ملے، تو نہیں ملے تو اس سے کیا ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے؟ اگر منع فرمایا تو ٹھیک، منع نہیں فرمایا تو آپ کا ایک عمل چاہے وہ عید بقرعید کے بعد نہ ہو، وہی اس عید بقرعید کے بعد گلے ملنے کے جواز کی دلیل بن جائے گا، اور یہ معاذ اللہ کوئی بدعت نہیں بلکہ عین سنت رہے گا، کیونکہ بدعت تو کہتی اس کو ہے جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، اور یہاں تو سرکار کا عمل موجود ہے۔ اگر آپ یہی قاعدہ قانون بنا لیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہو تو پھر ہم کریں گے، یعنی اس خاص موقع پر بھی کیا ہو تب کریں گے، تو پھر تو بڑے پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ آج کل ہمارے ہاں دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، نئی نئی رسومات ہیں، اس طرح تعلیم کے جو طریقے ہیں، کاروبار کے طریقے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام طریقے اپنائے تھے؟ نہیں اپنائے تھے، یقینی سی بات ہے، لیکن چونکہ کاروبار کرنا سرکار سے ثابت تو کاروبار سنت، شادی کرنا سرکار سے ثابت، شادی کرنا سنت۔ اب انداز بدل گیا، مواقع بدل گئے، تاریخیں جو رکھی جاتی ہیں وہ اگر بدل گئیں، کوئی اور دن میں رکھ لی تو کیا ہو گیا؟ تو جب یہ تمام کام جائز تو پھر یہ بھی جائز۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عید بقرہ عید کے بعد معانقہ کرنا، گلے ملنا جو مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے، اس کو بدعت کہنا، اس کو غلط کہنا یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ حدیث پاک نقل کر دی گئی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثی کتاب مرتب کی ہے مسند امام احمد کہلاتی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس بھی معاملے کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید بقرعید کے بعد معانقہ مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، میجورٹی ہماری جو مل رہی ہے گلے، اور اسی طریقے سے وہ عمل چونکہ سرکار سے بھی ثابت ہے اس لیے اس کے سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید کے بعد سنت نہیں ہے،
مستحب تو رہے گا کہ کمل سرکار سے ثابت ہے، مستحب ہے، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے سنت، لیکن اس کو پھر یہ کہنا کہ یہ ناجائز ہے یا بدعت کہنا اور اس کو پھر گمراہی اور پھر اس کو جہنم میں داخلے کا سبب بتانا، یہ معاذ اللہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے، یہاں پر وہ حدیث تو خیر موجود نہیں ہے، آپ نے شاید فرمایا کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جو دعا زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، یہ ہے مستجاب الدعوات۔ لہٰذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا بھی ضرور درجہ قبولیت حاصل کرے گی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ